میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے آج سنتے ہیں کہ یہ درود پاک اگر اپنے ہاتھ سے لکھا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی میرا امتی اپنے ہاتھ سے درود پاک کہیں بھی لکھے گا تو جب تک وہ درود و سلام باقی رہے گا اور اس میں میرا نام موجود رہے گا تو فرشتے اس بندے کے لیے یعنی اس لکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام پڑھتے بھی رہا کریں اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے درود و سلام لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے۔ اب بھی گفتگو کے آغاز میں ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہت ہی محترم میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، رجب کا مہینہ ہو جو برکتوں رحمتوں والا ہے، اور پھر سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہو، تو کون ایسا شخص ہوگا جو ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس دن کو غفلت میں گزارے۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل وہ ضرور آج کے دن وہ کرنا چاہے گا جس سے اس کو دینی اور دنیاوی فائدہ ہو، کیونکہ مومن ویسے بھی نیکیوں میں حریص ہوتا ہے۔ تو جب اس کی زندگی میں یہ پیارا مہینہ رجب کا تشریف لا چکا ہو اور وہ اس کے اندر پیارا پیارا دن جمعۃ المبارک بھی آ چکا ہو، تو یقیناً کوئی غافل ہی ایسا ہوگا جو اس دن کو ضائع کرے گا۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا دن جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الجمعہ جو ہے مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس دن ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال پاک بھی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اسی دن کو قیامت قائم کی جائے گی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جہاں آپ نے اس کی عظمت اور شان سن لی ہے، وہاں دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ آج کے اس دن کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کام کر لیں جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو آئیے ناظرین، میں بتاتا ہوں ایسا وہ کون سا کام ہے جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جمعۃ المبارک سارے دنوں کا سردار ہے، تو لہٰذا اس میں وظیفہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بڑا وظیفہ ہو، سب سے برکت والا ہو، سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو۔ تو وہ کون سا ہے؟ تو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ وظیفہ۔ جس طرح یہ سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اسی طرح جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی سارے وظائف کا سردار ہے، کیونکہ جس نے بتایا وہ سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے۔
اور جس کو بتایا وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، زوجہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بتایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب العالمین سے دعا مانگیں، وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ جب بتانے والے نبیوں کے سردار جن کو بتائی گئی یہ دعا وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ وظیفہ کتنا عظیم ہوگا۔ امین و ناظرین، پھر دیر کس بات کی کہ اتنی عظمت اور شان والا وظیفہ آپ کو مل رہا ہے تو آپ نے ایسے وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اور بھی بے شمار وظائف کیے ہیں، بہت سارے ایسے عمل کیے ہیں، بہت سارے ایسے آپ نے تویزات لیے ہیں، یا بہت سارے ایسے کام آپ کر چکے ہیں جن سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی، آپ پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی مشکل میں ہیں، کوئی ایسی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج کے اس بابرکت مہینے میں اور پیارے سے دن جمعۃ المبارک میں اور اس پیاری گھڑیوں میں اتنا قیمتی، اتنا مجرب اور بہترین وظیفہ اگر آپ کو مل جائے تو یقیناً آپ ضرور یہ کریں گے۔ اگر مل جائے تو کون ایسے وظیفے کو چھوڑے گا؟ تو وظیفہ اتنا طویل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ وہ یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، لیکن جتنا یہ قیمتی ہے، جتنا یہ اثر والا ہے، جتنی یہ مشکلات کو حل کرنے والا وظیفہ ہے، اتنی ہی اس کی احتیاطیں بھی ہیں۔ آپ نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پاک و صاف، ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ تو جمعے کی سنتیں اور آداب میں سے بھی ہے کہ تازہ غسل کرنا، نئے کپڑے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، کنگھی کرنا، اس طرح سے جو جمعے کی سنتیں اور آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ نے یہ وظیفہ کر دیا تو یقین مانیں پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ آپ نے وظیفہ یہ کرنا کس وقت ہے؟ جمعۃ المبارک کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، وہاں بیٹھے بیٹھے تو الحمدللہ افضل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی وقت وہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو آپ عصر سے پہلے یہ کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس عصر سے پہلے کا بھی وقت میسر نہیں ہوا، مغرب سے کچھ لمحات پہلے تک اگر آپ نے آج کا یہ وظیفہ کر لیا تو یقیناً زندگی بھر آپ اور کسی وظیفے کی طرف نہیں جائیں گے، اسی وظیفے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیں گے۔ ویسے بھی اگر یہ تو اس مہینے کے ساتھ، اس دن کے ساتھ یہ چیز خاص نسبت رکھتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ سال بھر میں اگر کوئی میرا بھائی یا بہن کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد اور ہوگی، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کی جو تعداد ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ ویسے یہ تو یہ وظیفہ اس مہینے اور اس دن کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی میری بہن، کوئی بھائی اگر سال بھر میں کسی اور موقع پہ اگر وہ پریشان ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تعداد آج کے وظیفے کی تعداد سے ذرا الگ ہوگی، مختلف ہوگی۔ لیکن آج آپ نے کتنا
کیسے اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آج آپ نے باوضو حالت میں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے قبلہ رخ آپ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود و سلام آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اگر نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، تمام درودوں کا سردار ہے۔ اگر آپ سارے دنوں کے سردار یعنی جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، تو پھر درودوں کا سردار یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 135 مرتبہ یہ وظیفہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے دعا جو بھی دل میں یا زبان پہ لا کے مانگیں گے، جو آپ کے الفاظ ادا ہوں گے، انشاءاللہ بعین ہی اسی طرح آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ویسے بھی کوئی وظیفہ آپ کرنے جا رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلی شرط جو ہوتی ہے وہ یقین ہوتی ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں اپنے رب العالمین پہ اور اس کی ذات پہ یقین رکھیں کہ آپ اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے اپنی دعا مانگیں گے اور اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے وہاں کبھی انکار نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے، اور اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آگے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، تاکہ اور بھی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنی پریشانی کا حل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی پریشانی دور کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔